بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک انتہائی دلچسپ ملک ہے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ یہاں پہ چلتا رہتا ہے، ہر روز کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، خاص طور پہ ہمارے سیاسی افق پر اور اس کے ساتھ جڑی ہماری معیشت پر۔ تھوڑا سا سیاست پہ آج ہم بات کر لیں۔ ایک جو بڑے عرصے سے ایک تھیوری چلائی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان کو بھی کسی طریقے سے اہل کر دیا جائے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو کم از کم ان کے جو اس وقت سب سے بڑے حریف جس کو وہ گنتے ہیں عمران خان صاحب، وہ نااہل کر دیے جائیں۔ اس پہ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے بڑے زور و شور سے کام شروع ہے۔ پہلے توشہ خانہ کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، اور وہ خوش قسمتی کہیے یا پی ڈی ایم کی اپنی عقل مندی کہہ لیجیے، وہ لگتا ہے یوں کہ اب ان کے گلے زیادہ پڑ گیا ہے۔ خان صاحب نے جو کیا وہ تو کیا، ان کے تو ڈاکومنٹری پروف سارے ان کے پاس ہیں جو کیا انہوں نے۔ شاید ایتھیکلی وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن ٹیکنیکلی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف لا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں ان کو گھیرا جا سکے۔ اب جب عدالت عظمیٰ مانگ رہی ہے، عدالت عالیہ مانگ رہی ہے کہ بھئی ہمیں پوری ڈیٹیلز دی جائیں کہ توشہ خانہ سے کب کس نے کیا لیا اور کیسے لیا، تو اب جو حکومت کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ انتہائی خفیہ ہے اور اس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ حیران کن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو ہر چیز ظاہر کی جا سکتی ہے، تو باقی لوگوں کو ظاہر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو آج عدالت عالیہ نے خاص حکم جاری کیا ہے کہ سب تفصیل لے کے آئیں، پھر پتہ چلے گا کیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ جائے گا خود اپنے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، انہوں نے جو چیز بالکل الاؤ نہیں ہے، گاڑیاں، وہ وہاں سے لی ہیں، اور جس قیمت پر لی ہیں وہ بھی مسئلہ کے خیز ہے۔ تو یہ تو ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اب دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس کہہ لیجئے یا فورن اللیگل فنڈنگ کیس کہہ لیجئے، وہ ایک ایسا ایک ہتھیار ہے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر۔ وہ بھی جو لائر سے میری بات ہوئی ہے، جو لائرس کمیونٹی کا جو عام جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں خان صاحب پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، اور یہ جو ممنوعہ جو فنڈنگ کہہ لیجئے، جو بھی کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل ٹرم جو بھی استعمال کر لیجئے، اس میں جو فنڈنگ جو ایکسپلین نہیں ہو سکتی اس کو ضبط کر لیا جائے گا اور جرمانہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کو۔ یہاں بھی پی ٹی آئی بڑی کوشش یہ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کیس تو سامنے ہے، ہم نے تو سیدھے میں پیش کی جو بھی کیا، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، جماعتیں اب کہہ لیجئے اس کو پیس پارٹی کو، پی ایم ایل این کو اور جے ایف کو، تو ان کے پاس تو اس سلسلے میں شاید کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس بارے میں کوئی بات الیکشن کمیشن کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تو لگتا ہے یوں ہے کہ یہ بھی دھڑام سے گر جائے گا، اور خان صاحب کو جو ڈسکوالیفائی کرنے کی جو کوشش ہے یہ بھی شاید کامیاب نہیں ہوگی ان کی۔ بہرحال ایک یہ مفروضہ ہے کہ خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کا زور ہے وہ توڑ دیا جائے اس سے۔ میں اس کی لاجک ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں، میرا اپنا جو سوچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرض کر لیجئے خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، وہ تو ملک کے اندر موجود ہیں، اور ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود ان کی جو پوری جو پرسنالٹی کہہ لیجئے، ان کا سارا جو سیاسی ان کی طاقت کہہ لیجئے، جو ان کا عوام پہ جو اثر و رسوخ ہے، یا جس طرح سے ان کی عوام میں پذیرائی ہے، کیا اس میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ الٹا یہ خان صاحب کو اور مقبول کر دے گی، اور یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہو جائے گا۔ دوسرا، خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد کیا ملک کے سیاسی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اور ملک میں بدامنی زیادہ پھیل جائے گی، اور جس سیاسی استحکام کی پاکستان کو تلاش ہے وہ پاکستان سے اور بہت دور چلا جائے گا اس میں۔ تو جس نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک انتہائی احمقانہ اقدام ہوگا، اور مجھے امید تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے وہ شاید یہ بات سمجھ جائے، اور خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بجائے کوشش کی جائے کہ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور جو بار بار کیا جا رہا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے، اور جو اب سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو،
کہ 2 پروونشل اسمبلیز پاکستان کی اس وقت موجود نہیں ہیں، اور پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی ایک صوبے کی اسمبلی وہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا بھی اس وقت موجود نہیں ہے. تو ان دونوں کے جب الیکشن ہوں گے، جب بھی ہوں گے، تو یہ جنرل الیکشن ہوں گے، اور یہ دونوں چونکہ آئین کے دائرہ اختیار میں جو ہے، یہ خاص مدت میں ہونا ہے، یہ تو یہ الیکشن تو ہو جائیں گے. یہ ہو جائیں گے الیکشن، تو اس کے بعد جو فیڈرل لیول پر الیکشن ہوں گے، تو ان دونوں صوبوں میں جو حکومتیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی، اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میجر پارٹی ابھرے گی دونوں صوبوں میں، تو وہ 5 سال کے لیے ہوں گی. یہاں پہ پھر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا جب جنرل الیکشن کی کال ہوگی. تو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ہوں گے زیادہ، ان کے اوپر کیا نون لیگ اپنے ایم این ایز کھڑے کر سکے گی، کیا وہ الیکشن جیت سکیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک خام خیالی ہے. اور جس طریقے سے ابھی ایک اور مذہب کا خیز حرکت کی ہے ہماری حکومت نے، اسپیکر صاحب نے پہلے مختلف بیانات دیتے رہے، پھر اچانک پتہ چلا کہ 35 جو اسٹالوارٹس ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں. یہ قسطوں میں منظوری کی جو صورتحال ہے، پہلے 11 انہوں نے کر کے دیکھے، منہ کی کھائی، پھر ابھی 35 کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم الیکشن یہ نہیں لڑیں گے. تو بغیر نہیں لڑنے آپ نے الیکشن، تو پھر یہ آپ نے نااہل کرنے، آپ کو جس کیا کہتے ہیں استعفے منظور کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور اگر یہ کیے تو باقی کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس سے ووٹ آف کانفیڈنس جو فیڈرل لیول پہ ایک ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے، اس سے بچ جائیں گے ان سے. تو بجائے اس کے کہ مسئلے کی اصل جڑ کو دیکھا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جو پی ڈی آئی حکومت ہے روز کے حساب سے جس گڑھے کو انہیں کھودا ہے پہلے دن سے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیابی حاصل کر کے، اس گڑھے کو یہ کھودتے جا رہے ہیں اور کھودنے سے باز آ نہیں رہے، بلکہ ہر روز کے حساب سے ان کے کھودنے کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کھود کے اس کو اتنا دور تک لے جائیں گے کہ شاید یہ زمین کی دوسری طرف سے باہر نکل سکیں گے. یہ آج تک ہوا نہیں ہے، نہ ہی ہوگا. یہ سب کچھ پی ڈی ایم کے گلے پڑ جائے گا. تو اب بھی آج کے مسائل کا حل امیجیٹ، اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے، تو صرف ایک ہی حل ہے کہ پورے ملک میں الیکشن کرائے جائیں، اور الیکشن کے بعد جو حکومت بھی بنے اس کو کام کرنے دیا جائے، اور اس کے لیے ابھی سے کام شروع ہو. اور جو سیاسی کابرین ہے پاکستان کے، اس بات کو سمجھیں کہ الیکشنز کے بعد کا جو پاکستان ہے اس کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی. جس طریقے سے آپ کی اکانومی دن بدن لڑکتی جا رہی ہے نیچے کی طرف، اور جس طریقے سے روز کے حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور منی بجٹ کی آمد ہے جس میں پھر ٹیکس بڑھیں گے، قیمتیں بڑھیں گی. جب قیمتیں بڑھیں گی، لوگوں کی قیمت خرید آلریڈی کم ہوتی جا رہی ہے. آٹا آپ کو مل نہیں رہا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی. گندم دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے پاس اب اتنا پیسہ بھی نہیں رہا. کل اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کے جو ہمارے گورنر ہیں یہ کہتے چیمبر آف کامرس جو کراچی میں، تو وہاں پہ چیمبر والوں نے باقاعدہ ایک علامتی طور پر اپنی فیکٹریز کی کنجیاں ان کو پیش کر دی تھی کہ ہم سے تو نہیں چل رہا، آپ چلائیے اس کو. وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ $5,000 کی ایل سی تو کھول نہیں سکتے ہم لوگ. جہاز کھڑے ہیں ان کا سامان لے کر، ان کا ڈیمیج $10,000 پڑ رہا ہے، وہ ہم کہاں سے دیں گے اس کا؟ تو ہر لحاظ سے دیکھا جائے، اسٹاک ایکسچینج پھر آپ کا ٹینک کرتا جا رہا ہے. تو ہر لحاظ سے جو اس وقت لاجک جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس تمام یہ جو چالاکیوں کے بجائے فیڈرل حکومت کو سر جوڑ کے بیٹھ کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ملک میں الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد کے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ایک متفقہ لاہ عمل، جس کو میں عام طور پر چارٹر آف پاکستان کا نام دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ کی سیاست کے بارے میں، جس میں آپ کی اکانومی کے بارے میں، جس میں آپ کی اوور آل سیکورٹی کے بارے میں چند ایک ایسے اصول طے کر لیے جائیں، اور جن کو اگر ضرورت ہو تو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے، اور اس کو پھر کوئی تبدیل نہ کر سکے، تاکہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ پالیسی کے تحت، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ آپ کی اکنامک ہے، چاہے وہ آپ کی سیکورٹی ہے، اس کے مطابق آگے بڑھے اور پاکستان اس دلدل سے باہر نکلے. ورنہ دن بدن ہم دلدل میں گھسنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ پھر جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں آپ اس میں اندر ہی دلدل آپ کو اندر کھینچتی چلی جاتی ہے. یہ
اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے ہم اور دھنستے چلے جائیں. کابرین کو بہت اہم ہے ان کا کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو اقدامات ہیں ان میں الیکشن پہلا، اس کے بعد متفقہ لاہ عمل طے کرنا دوسرا، یہ فوراً اس کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو اس سارے مسئلے سے باہر نکالا جا سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.